ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے جانور کی سینگیں، کھر اور بالوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے سے ہر بال کے عوض جو جانور کے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرے۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب صحابہ نے پوچھا تھا میرے نبی یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جس قربانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی نصاب کے مطابق واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو حضرات قربانی کرانے میں ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، ہم پر قربانی نہیں ہے جبکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو کہیں گناہ کی جگہ پہ لگوا دیتا ہے تاکہ اس کی قیامت کے دن گرفت کرو۔ جس طرح بعض حضرات پر حج واجب ہو جاتا ہے، حج کا کرنا فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کو کہیں غلط جگہ ضائع کرا دیتا ہے کیونکہ ان کے اوپر حج فرض تھا، انہوں نے حج نہ کیا۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے متعلق تو بعض حضرات نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب عید الاضحیٰ کا مہینہ نکل جائے تو نکلنے کے بعد ہر روز تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرے تاکہ جب قربانی کا موقع آئے تو وہ اپنے صاحب نصاب کی حیثیت سے قربانی ادا کرے، کیونکہ قربانی کا کرنا اللہ کو پسند بہت ہے، اور جو عمل اللہ کو پسند ہو تو آپ سوچئے اس کے اندر کتنی فضیلتیں چھپی ہوں گی، کتنی نعمتیں چھپی ہوں گی۔ اور قربانی صرف اس کا بھی نام نہیں ہے کہ خالی جانور کو ذبح کر دیا گیا، ہم نے یہ سوچا اب پورے سال ہم آزاد ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قربانی نام اس کا ہے کہ ایک طرف جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسری طرف ہم یہ طے کر رہے ہوں کہ اللہ ہم تیرے حکموں کے مطابق چلیں گے، اے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق چلیں گے، اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اے اللہ ہم نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ مسجد میں کریں گے، اے اللہ ہم سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم ہر بری چیز سے پرہیز کر رہے ہوں اور ہر اچھی چیز کا اظہار کر رہے ہوں، اس کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے متعلق یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرے تو قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ وہ اپنے لیے لے لے، ایک حصہ اپنے اعزاء اقربا کے لیے کر لے، اور تیسرا حصہ غریب یتیم بیوہ مسکین کے لیے کر لے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، جو غریب یتیم بیوہ مسکین کا حصہ ہے تو یہ بات یاد رکھنا یہ ان لوگوں کو دینے کے لیے نہیں ہے جو لوگ خوب گوشت کو جمع کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں ورنہ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں معاذ اللہ۔ غریب کا مطلب وہ ہے کہ جس کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، وہ غریب ہے اسلام میں۔
جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے اسلام میں، اس لیے اس کے یہاں گوشت زیادہ بھیج دیا جائے، جو بیچارے حصہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ غریب ہیں، ان کے یہاں اپنے بکرے کا گوشت زیادہ بھیج دیا جائے، بھینس کا گوشت زیادہ بھیج دیا جائے۔ ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دیکھیں کہ ہمارا رشتہ داروں کا حصہ ختم ہو چکا ہے، اب غریب کا ہے، تو غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو مارے مارے گھوم رہے ہیں، جو غلط چیزوں میں گوشت کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں کو تقسیم کیا جائے، نہیں، جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو گوشت زیادہ دیا جائے، ان کے ہاں گوشت زیادہ بھیجا جائے تاکہ ان کے یہاں قربانی کی خوشیاں حاصل ہو سکیں۔ اسی طریقے سے کھال کا مسئلہ ہے، کھال آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے یہاں قربانی کرتے ہیں اور کھال اگر استعمال کرنا چاہے تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھال آپ بیچیں گے تو اس کی رقم آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ کھال اگر آپ بیچیں گے تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں جذبات میں، چلو کھال کی قیمت نہیں ہے اس کو زمین میں دبا دو، نہیں، ہم کہتے ہیں 20 روپے کی بکے گی، 50 کی بکے گی، جتنے کی بھی بک جائے، کسی غریب کے 20 روپے کام آ جائیں گے، کسی یتیم کے لیے 20 روپے کام آ جائیں گے۔ ہم اس نیت سے اس چیز کو فروخت کر دیں، ہم اس نیت سے اس چیز کو فروخت کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے کہ نہیں سستی ہے اس کو زمین میں دبا دیں، نہیں بھائی، جو مستحق ہے، جو لے جانا چاہتے غریب ہیں ان کو دے دو، ورنہ کسی سے کہو بھائی آپ لے لو، جو قیمت ہے دے دو، اٹھا کے وہ قیمت کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، یہ طریقے اپنانا چاہیے۔ بعض حضرات نے پوچھا کہ پہلے دن قربانی کرنا کیسا ہے، دوسرے دن قربانی کرنا کیسا ہے؟ بھئی دیکھیے، پہلے دن تو افضل ہے، دوسرے دن، پھر اس کے بعد تیسرے دن۔ قربانی اصل وہی ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو رہی ہے، اصل قربانی اسی کو کہتے ہیں جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو رہی ہو۔ اسی طرح بعض حضرات نے، ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک صاحب ہیں وہ گوشت قربانی کا نہیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ذائقہ چلا گیا، لذت ختم ہو گئی، تو میں اس کا جواب یہی ہے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا وہ قربانی کا گوشت کھائے گا انشاءاللہ، اور جس کے دل میں غرور ہے، کبر ہے، کپٹ ہے، تو وہ کیا کھائے گا پیے گا؟ اس لیے کہ یہ تو گوشت بہت مبارک گوشت ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ مستحب عمل یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں رکھو، ایک حصہ غریب کو دو، ایک حصہ اعزا اقربا کو دو۔ اپنے گھر میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ پیو۔ اس لیے ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جب ہم پڑھنے آئے، عید الاضحیٰ کی جب ہم نماز پڑھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی جب نماز پڑھنے آتے تو کچھ کھا پی کے نہیں آتے تھے، اپنے قربانی کے گوشت کا پہلے استعمال عید کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ اس لیے ہم آپ بھی عید الاضحیٰ کی جب نماز پڑھنے آئے تو کچھ کھا پی کے نہ آئے، اپنی قربانی کا گوشت۔ اب بعض حضرات کے یہاں ہے 11 کو قربانی ہے، بعض کے وہاں 12 کو قربانی ہے، تو وہ اپنی قربانی کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ تو اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب آپ یہاں سے جائیں، کہیں سے بھی گوشت آ جائے آپ اس کو استعمال کر لیجئے، کہیں سے بھی کلیجی آ جائے آپ اس کو استعمال کر لیجئے، سنت ادا ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت جب استعمال ہو جائے، ان کی ہڈیاں، ان کی غلاظت، ہمارا آپ کا حق ہے کہیں زمین میں دبا دیں، کوڑوں پہ نہ پھینکیں، چوراہوں پہ نہ پھینکیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے سامنے ہڈیاں پھینک دی، نہیں، یہ غلط ہے، وہ سڑیں گے گلیں گے، اس کی بدبو ہمیں کو تو لگے گی، اس کی بدبو تو ہمیں کو تو ملے گی۔ اس لیے اس باتوں سے بھی پرہیز کریں۔ جو حضرات گوشت ادھر ادھر لے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ بند کپڑے میں یا تھیلے میں گوشت لے جائیں، کھلا گوشت لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کا بھی احتیاط کریں کہ جب گھروں میں قربانی کر رہے ہوں تو خون جو بہا رہے ہوں تو اتنا زیادہ پانی ہونا چاہیے کہ وہ خون دور تک نظر بھی نہ آئے۔ ہم اگر اس کا خیال کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے،
اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے، قربانی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔